مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ مسلک اعلیٰ حضرت حضرات، مسلک اعلیٰ حضرت اور سرکار مفتی اعظم عالم کا نعرہ لگنا چاہیے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے جو ہمارے اکابرین کا راستہ ہے، جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچانے والا راستہ ہے، جو سرکار خواجہ خواجگاہ سے ہو کر کے، بغداد شریف سے ہو کر کے، کربلا شریف سے ہو کر کے مدینہ شریف تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ اور یہ جماعت رضائے مصطفیٰ جو کام کر رہی ہے، اس کے کام کیا کیا ہیں؟ اس تنظیم کو اور اس تحریک کو اللہ کے محبوب بندے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1920 عیسوی میں خود قائم فرمایا، اور اس کے نمایاں کام کیا ہیں انشاءاللہ آپ جب سنیں گے تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی۔ اور اس تنظیم کے ذریعے سے اور اس تحریک کے ذریعے سے جو آج پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، ان کاموں کو اگر دیکھا جائے تو انشاءاللہ تعالی آپ سب کو بہت ہی مسرت و شادمانی سے جھومنا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے محبوبوں پر ہمیشہ انعام کی بارشیں فرمائی ہے، اور انعام کی بارشوں کا نزول فرماتا ہی رہتا ہے۔ امام اہل سنت کی یہ قائم کردہ تحریک اور تنظیم ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کے کسی مولوی اور کسی ملا نے 2-4 سال پہلے قائم کر دیا ہے، نہیں، یہ آج کے کسی مولوی اور ملا کی قائم کردہ تنظیم نہیں ہے، یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ تنظیم ہے۔ یہ اس تنظیم کے ہوتے ہوئے سنیوں کے پاس اور کسی تنظیم کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر اسی تنظیم سے جڑ کر کے ہم سب کام کرتے رہیں تو ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی رہے اور ہمارے عمل کی بھی حفاظت ہوتی رہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند ہم شبیہ غوث اعظم ہیں۔ غوث اعظم کے اندر کیا کیا کمال تھے، میں بہت چھوٹا ایک ادنا طالب علم میں سرکار غوث اعظم کے کمال کے بارے میں کچھ ذکر نہیں کر سکتا۔ میں ضمنی طور پر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے پیر غوث اعظم دستگیر کا فیض ہم کو بھی مل جائے اور آپ کو بھی مل جائے۔ سرکار غوث اعظم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کے مریدین محبین اگر ایک وقت میں 2-4-10 جگہوں کی دعوتیں لوگ دیتے، سب کی دعوت کو سرکار غوث اعظم قبول فرما لیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں 72 جگہوں سے دعوتیں آئی ہیں، سب کی دعوت کو آپ نے قبول فرمایا اور سب کے گھر پہ ایک ہی وقت میں پہنچ کر کے آپ نے کھانا بھی کھا لیا ہے۔ اور جب یہ معاملہ مریدوں میں چرچے کا معاملہ ہوتا ہے اور آپس میں مریدین بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج ابھی اس وقت پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ہمارے گھر سے کھانا کھا کے گئے ہیں، تو دوسرا بولتا ہے اس وقت تو غوث اعظم ہمارے گھر کھانا کھا رہے تھے۔ تیسرا کہتا ہے ارے بھائی آپ دونوں بحث میں کیوں پڑے ہو، اس وقت تو غوث اعظم ہمارے گھر کھانا کھا رہے تھے۔ اس طرح کی باتیں جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو لوگوں نے کہا چلو سرکار غوث اعظم ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا حضور غوث اعظم سے یہ بات نہ پوچھی جائے بلکہ چل کے چلتے ہیں پہلے خادم سے پوچھ لیتے ہیں۔ جب خادم سے پوچھا گیا تو خادم نے کہا دیکھیے آج سرکار غوث اعظم حجرے سے باہر ہی نہیں نکلے ہیں بلکہ انہوں نے کھانا تو اپنے گھر پہ ہی تناول فرمایا ہے۔ بات جب بڑھ گئی تو لوگوں نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اس بات کو رکھی تو حضور غوث اعظم باہر تشریف لاتے ہیں اور سامنے کا جو پیڑ تھا جو پتوں سے بھرا ہرا اور بھرا تھا اسی پتے کی جانب سرکار غوث اعظم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں برجستہ کہا اے میرے چاہنے والوں درخت کے پتوں کو دیکھو۔ جب سبوں نے دیکھا تو ہر پتے پر غوث اعظم کی شبیہ دکھائی دے رہی تھی۔ حضور غوث اعظم نے اشارے میں جواب دے دیا۔ جب ایک عبد القادر ایک ہی وقت میں درخت کے سارے پتوں پر چھپ
لگتا ہے تو وہی عبد القادر ایک ہی وقت میں سارے مریدوں کے گھر پہنچ کر کے کھانا بھی کھا سکتا ہے. یہی زاویہ، یہی ماحول ہم شبیہ غوث اعظم سیدی مفتی اعظم عالم کے اندر نظر آیا کرتا ہے. جے پور ہی کا واقعہ ہے، ایک ہی وقت میں دو جگہ کی دعوت ہوتی ہے، دونوں جگہ سرکار مفتی اعظم عالم پہنچتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں. جب مریدوں کو خبر ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ غوث اعظم نے اتنا کرم کر دیا، اتنا کرم کر دیا کہ ایک ہی وقت میں مفتی اعظم عالم دونوں مریدوں کے گھر پہنچ کر کے کھانا بھی کھا رہے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے غوث کا کرم بہت زیادہ ہے، کیونکہ اپنے شعر میں بولتے ہیں کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. اور آگے میرے مفتی اعظم عالم بولتے ہیں کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھو بھرم غوث اعظم. یہ سر، یہ آنکھیں، یہ جگر ہیں حاضر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. وہ سیدی سرکار مفتی اعظم عالم ہیں جو ہم شبیہ غوث اعظم ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر توجہ ڈال دیتے تھے، اپاہج بچہ صحیح اور سلامت والا ہو کر دوڑنے لگتا تھا. اسی زاویے میں سرکار مفتی اعظم ہند کی سیرت کو دیکھو. اگر وہاں سے ایک واقعہ لیں اور یہاں سے ایک واقعہ لیں تو اس وقت میرے ذہن میں تقریباً 25 واقعات آ رہے ہیں جو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے فیض کی شکل میں ہم سب کے مفتی اعظم عالم کو حاصل ہوئے ہیں. اور آپ نے ایسا کمال دکھایا، ایسا کمال دکھایا کہ روتے ہوئے لوگ آئے، سرکار مفتی اعظم ہند نے مسکرا دیا، لوگوں کو مسکرانے کا شعور مل گیا ہے. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص خوبی یہ بھی تھی جو آپ کے والد محترم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے چل کر کے آئی تھی کہ جب آپ مرید کرتے تھے تو مریدوں سے عہد و پیمان لیتے تھے، نمازوں کی پابندی کی اور اذکار کی، سنتوں واجبات کی پابندی کی، بد مذہبوں سے دور ہونے کی، غیبت، جھوٹ اور بری باتوں سے بچنے کی. ساتھ میں اس میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ کہو جھوٹ نہیں بولوں گا. سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں اس طرح کا عہد ہوتا تھا اور یہی عہد ہمارے اور آپ کے تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضور مفتی اختر رضا علیہ الرحمہ بھی اپنے مریدوں سے لیا کرتے تھے. اور آج ان کے جانشین حضور قائد ملت مدہ ذلہ نورانی بھی لے رہے ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں مرید ہونے والا ایک بیٹھا ہوا ہے، حضور مفتی اعظم ہند اس سے عہد و پیمان لے رہے ہیں. عہد و پیمان لینے کے ساتھ کہتے ہیں کہو جھوٹ نہیں بولوں گا. پھر آپ بولتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. مرید ہونے والا خاموش ہو گیا. پھر آپ نے کہا بولو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. وہ بول نہیں رہا ہے. آپ نے کہا بولتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا حضور ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ کہو جھوٹ نہیں بولوں گا، جبکہ میں اس وقت اپنے ہاتھ کو بریلی کے مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں دے رہا ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. اتنا سننا ہوتا ہے. حضور مفتی اعظم ہند کو جلال آیا اور جلال بھرے ماحول میں آپ نے مرید ہونے والے کے سر پر اپنی ٹوپی کو رکھ دی اور کہا بول میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. جو پہلے بولتا نہیں تھا اب لرز گیا، کانپ گیا اور برجستہ یہ کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. جب وہ مرید ہو گیا تو لوگوں نے کہا پہلے تو بولتا نہیں تھا، بعد میں بولنے سے رکتا نہیں تھا. تو اس نے کہا جب تک میرے سر پر میری ٹوپی تھی تو میں کیا دیکھتا تھا؟ میرا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب میرے سر پر اللہ کے محبوب بندے ہم شبیہ غوث اعظم سیدی مفتی اعظم عالم کی ٹوپی آ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ میرا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں نہیں بلکہ بغداد کے غوث اعظم کے ہاتھ میں دکھائی دے رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر.
حضرات یہ سرکار مفتی اعظم عالم ہے کہ ایک ہی لمحے میں آپ نے بریلی شریف سے اپنے مرید کو بغداد شریف والے غوث کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ کو دے دیا. تو یہ کنیکشن اللہ کے محبوب بندے ہیں. یہ کام وہی کرتا ہے جو غوث اعظم کا نائب ہو.